یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں احمد اور اس کا دوست جمیل رہتے تھے۔ احمد ایک سیدھا سادہ اور ایماندار آدمی تھا، جبکہ جمیل میں چالاکی کی جھلک تھی۔ دونوں کی دوستی بچپن سے تھی، مگر ان کے خیالات اور اصول بہت مختلف تھے۔ ایک دن احمد اور جمیل گاؤں کے بازار سے واپس آ رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک بھاری بھرا ہوا تھیلا ملا۔ دونوں نے تھیلے کو دیکھا تو اس میں سے سونے کے سکے جھانک رہے تھے۔ جمیل، یہ تو کسی کا قیمتی سامان لگتا ہے۔ ہمیں یہ تھیلا گاؤں کے سردار کو دینا چاہیے تاکہ وہ اصل مالک کو لوٹا سکے۔ جمیل نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر فریب سے مسکرایا۔ احمد، تم کتنے بھولے ہو۔ یہ خزانہ ہمارے نصیب میں آیا ہے اور قسمت سے ملی چیز کو چھوڑنا سمجھداری نہیں۔ ہم اس میں سے آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ احمد نے ناپسندیدگی سے جمیل کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں جمیل، یہ ایمانداری نہیں ہے۔ یہ خزانہ ہمارا نہیں اور اسے رکھنا دھوکہ دہی ہوگی۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو ہمیں یہ سردار کے حوالے کرنا چاہیے۔ جمیل کی نظروں میں لالچ کی چمک اور واضح ہو گئی۔ اس نے زور دیتے ہوئے کہا، احمد، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ تم زندگی بھر محنت کرتے رہے ہو، لیکن کیا ملا؟ یہ خزانہ ہمیں آرام دہ زندگی دے سکتا ہے۔ جمیل، سکون دل کی پاکیزگی سے ملتا ہے، دولت سے نہیں۔ اگر ہم اس خزانے کو ایمانداری سے واپس کر دیں گے تو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ لالچ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ جمیل نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تمہیں تو کوئی بدل نہیں سکتا احمد۔ خیر، میں یہ خزانہ لے کر جا رہا ہوں۔ تم اگر نہیں چاہتے تو رہو پیچھے۔ احمد نے افسوس بھری نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا اور بولا، جمیل، یہ لالچ تمہیں تباہ کر دے گا۔ سچائی اور ایمانداری کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر انجام بہترین ہوتا ہے۔ مگر جمیل نے احمد کی بات کو نظر انداز کیا اور تھیلا اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ چند دن گزرے اور گاؤں کے سردار نے اعلان کیا کہ جو بھی خزانے کا چور ہے وہ سامنے آئے، ورنہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جائے گا۔ گاؤں میں چوری کا شور مچ گیا اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جمیل اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ اسے خوف ہونے لگا کہ اگر کسی کو اس کے پاس خزانے کا علم ہو گیا تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ اسی دوران احمد نے جمیل کو سمجھانے کی کوشش کی، اب بھی وقت ہے جمیل، اپنی غلطی کو مان لو اور خزانے کو سردار کے حوالے کر دو، ورنہ تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے خوف اور پچھتاوے میں گزرے گی۔ لیکن جمیل کی آنکھوں پر اب بھی لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے احمد کی باتوں کو پھر سے نظر انداز کیا اور خزانے کو اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ کچھ ہی دن بعد سردار نے گاؤں کے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ خزانہ چوری ہوا ہے۔ اس جرم کی تفتیش شروع ہو چکی ہے اور چور کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی اس بارے میں کچھ جانتا ہے تو اسے فوراً سامنے آنا چاہیے۔ یہ سن کر جمیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اسے نہ صرف گاؤں میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی بلکہ سخت سزا بھی مل سکتی ہے۔ پریشانی کے عالم میں اس نے احمد سے مدد مانگی۔ احمد، مجھے بچا لو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں تمہاری بات نہیں مانا اور لالچ میں آ گیا۔ مجھے معاف کر دو اور میری مدد کرو۔ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، جمیل، تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہوا، لیکن اگر تم سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ سب سے پہلے سردار کے پاس چلتے ہیں اور انہیں سچ بتا دیتے ہیں۔ احمد کی بات مان کر جمیل نے ہمت جمع کی اور دونوں سردار کے پاس گئے۔ جمیل نے خزانے کی چوری کا اعتراف کیا اور اپنے کیے پر شرمندگی ظاہر کی۔ سردار نے جمیل کی بات سن کر کہا، تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی تاکہ تمہیں اور گاؤں کے باقی لوگوں کو سبق ملے کہ لالچ اور چوری کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ جمیل کو سزا دی گئی، لیکن احمد کی ایمانداری اور سچائی کے جذبے کو پورے گاؤں نے سراہا۔ سردار نے احمد کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تمہاری ایمانداری نے جمیل کو بچایا اور گاؤں کو بھی نقصان سے بچایا۔ احمد کی زندگی میں سکون
اور عزت کا مقام بڑھ گیا، جبکہ جمیل نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا اور آئندہ ایمانداری کے راستے پر چلنے کا عہد کیا۔ اس کہانی سے سب کو یہ پیغام ملا کہ سچائی کی طاقت اور ایمانداری ہمیشہ فتح مند ہوتی ہے، جبکہ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔